کے موقع پر کتنے صحابہ موجود تھے؟ آپ اسے بیت رضوان بھی کہتے ہیں۔ آپ کو پتا بیت رضوان کے موقع پر ہولی پروفٹ کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہولی پروفٹ کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، 1400، 1400 صحابہ تھے۔ وچ پرسن موسٹ modest companion of Holy Prophet peace be upon him was called حضرت عثمان غنی۔ اچھا، حضرت عثمان غنی کا ایک اور لقب بھی ہے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ جی، حضرت عثمان غنی کو ذو النورین بھی کہتے ہیں، شاباش، ویری گڈ زاہد، ذو النورین، ویری گڈ محمد۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ the companions of Prophet Muhammad who received good news of Jannat on earth is called، نبی کریم نے جن صحابہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی انہیں کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ عشرہ آپ کو پتہ ہے 10 کو کہتے ہیں، تو عشرہ مبشرہ میں 10 صحابی آتے ہیں، اور ان 10 کے نام اب آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ان 10 صحابہ کے نام آپ نے یاد رکھنے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کس جنگ میں ملا تھا؟ جنگ موتا میں۔ آپ کو پتا ہے جنگ موتا میں ہولی پروفٹ نے سب سے پہلے سپہ سالار کس کو بنا کے بھیجا تھا؟ ہولی پروفٹ نے جنگ موتا میں سب سے پہلے سپہ سالار کسے بنا کے بھیجا تھا؟ حضرت زید بن حارث کو۔ اور حضرت زید بن حارث کے بعد کس کو بنایا گیا تھا سپہ سالار؟ کہ ہولی پروفٹ نے کہا اگر زید جو ہے وہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد کون ہوگا؟
ہولی پروفٹ نے کہا تھا کہ اگر زید بن حارث شہید ہو جائیں تو مسلمانوں کا کمانڈر حضرت جعفر تیار ہوں گے، اور حضرت جعفر تیار کے بعد پھر تیسرے کمانڈر کون ہوں گے؟ حضرت جعفر تیار کے بعد تھرڈ کمانڈر حضرت عبداللہ بن رواح، حضرت عبداللہ بن رواح، اور حضرت عبداللہ بن رواح کے بعد ہولی پروفٹ نے کہا کہ آپ جس کو بھی چاہیں اسے اپنا کمانڈر بنا لیں، تو پھر مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کو بنایا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، جنگ موتا میں خالد بن ولید واز دا فورتھ ملٹری کمانڈر آف مسلمز۔ حضرت خالد بن ولید نے اسلام کب قبول کیا؟ چھ ہجری میں، صلح حدیبیہ کے بعد۔ آپ کو معلوم ہے who was the first poet of Islam? Who was the first poet of Islam? Who was the first poet of Islam? حضرت حسان بن ثابت۔ حضرت حسان بن ثابت کو فرسٹ پوئٹ آف اسلام، اور اسی کے ساتھ ساتھ شاعر رسول بھی کہتے ہیں۔ فرسٹ پوئٹ آف اسلام اور شاعر رسول بھی کہتے ہیں۔ ہولی پروفٹ نے یمن کا گورنر کسے بنا کر بھیجا تھا؟ ہولی پروفٹ نے یمن کا گورنر حضرت معاذ بن جبل کو بنایا تھا، اور ہولی پروفٹ نے گورنر بنانے کے ساتھ ساتھ انہیں اور کون سی اہم ذمہ داری سونپی تھی؟ شاباش، کلیکشن آف زکوٰۃ۔ ہولی پروفٹ نے سب سے پہلے جج کسے بنایا؟ پروفٹ پیس بی اپون ہم میڈ قاضی۔ سب سے پہلے قاضی کس کو بنایا؟ سب سے پہلا جج ہولی پروفٹ نے کسے بنایا؟ سب سے پہلا قاضی ہولی پروفٹ نے بنایا تھا حضرت علی کو۔ گورنر حضرت معاذ بن جبل کو بنایا تھا، اور گورنر کے ساتھ ساتھ دوسری اہم پوسٹ دی کہ آپ نے ریونیو بھی کلیکٹ کرنا ہے، کلیکشن آف زکوٰۃ۔ آپ لوگ اصل میں اجتہاد والا کوشچن پڑھتے ہیں نا، اس میں ان کا بہت ذکر آتا ہے۔ سمجھ آئیے آپ تمام لوگوں کو؟ اس کے بعد سلطان الخیر۔ سلطان الخیر is the title of which companion؟ سلطان الخیر کس صحابی کا لقب ہے؟
سلطان الخیر حضرت سلمان فارسی کا لقب ہے. سلطان الخیر از دا ٹائٹل آف حضرت سلمان فارسی. اچھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی کا مذہب کیا تھا؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی کرسچن تھے، اور کرسچینٹی قبول کرنے سے پہلے آگ کی پرستش کرتے تھے، زرتشت تھے. سمجھ آئیے آپ کو؟ زرتشت مذہب چھوڑ کر انہوں نے پہلے کرسچینٹی کو قبول کیا، پھر کرسچینٹی کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کا ہولی پروفٹ سے ریلیشن کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس واز دا کزن آف پروفٹ پیس بی اپون ہم. پروفٹ کے چچا تھے عباس بن عبد المطلب، ان کے بیٹے تھے. اچھا، حضرت عبداللہ بن عباس کو ہولی پروفٹ نے ایک خاص لقب دیا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس نا ہولی پروفٹ کو فجر کے ٹائم وضو کراتے تھے، تو پھر ہولی پروفٹ نے انہیں خاص علم عطا کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کیا لقب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس. اچھا، انہیں ابن عباس بھی کہتے ہیں، بہت بڑے فقہ کے ایکسپرٹ ہیں. پروفٹ پیس بی اپون ہم گیو ہم دا ٹائٹل آف شابش مفسر قرآن یا ترجمان القرآن. مفسر القرآن یا ترجمان القرآن. وہ بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جب فوت ہونے لگے نا، تو ان کے پاس اسٹوڈنٹس آئے. انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی ہولی پروفٹ نے تو آپ کو قرآن کی تفسیر کرنا سکھائی ہے، ہمیں کوئی آیت نہیں سمجھ آتی، ہم آپ سے اس کا معنی پوچھ لیتے ہیں، مفہوم پوچھ لیتے ہیں، بات کی سمجھ آ جاتی ہے. اب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو آپ کے بعد جو ہے وہ پھر ہمیں کون اور آنے والی نسلوں کو کون قرآن کا معنی سمجھائے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک بڑا تاریخی جواب دیا تھا کہ قرآن آیا ہے تا قیامت تک کے لیے. What he answered? Quran is revealed till the day of judgment. قرآن آیا ہے تا قیامت تک کے لیے، اس لیے ہر زمانہ قرآن کی خود تفسیر کرے گا. آج آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی نئی ڈسکوری ہوتی ہے، جب بھی کوئی نئی چیز سائنٹیفکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکور ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن میں ہمیں پہلے سے ملتی ہے نا؟ ایسے کہ ہر زمانہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے کہ یار یہ بک آج بھی ریلیونٹ ہے. اچھا، آپ کو پتا ہے امین الامت کس کا لقب ہے؟ امین الامت کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ امین الامت. امین الامت کہا جاتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو. میزبان رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟
میزبان رسول حضرت ابو ایوب کو کہا جاتا ہے، حضرت ابو ایوب کو۔ اچھا آپ کو پتا ہے حضرت ابو ایوب کے اپنا ریئل نام کیا تھا؟ واٹ واز دا ریئل نیم آف حضرت ابو ایوب؟ واٹ واز دا ریئل نیم آف حضرت ابو ایوب؟ His real name was Khalid. Hubbe Rasul Allah is the title of which companion? Hubbe Rasul Allah is the title of which companion? حضرت اسامہ بن زید۔ حضرت اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید حضرت زید بن حارث کے بیٹے تھے، اور انہیں حب رسول اللہ کہا جاتا ہے کہ ہولی پروفٹ کو ان سے ویسی بڑی محبت تھی، ایون کہ ہولی پروفٹ کے دور میں جب وہ فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی تھی نا، جب ہولی پروفٹ نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا، تو سفارش کے لیے کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ کون ہولی پروفٹ کے پاس جائے اور جا کر جو ہے وہ سفارش کرے۔ تو اس موقع پر پھر حضرت اسامہ کو بھیجا گیا تھا کہ یہ ہولی پروفٹ کو جا کے سفارش کریں گے۔ ایون کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہولی پروفٹ نے اپنے وصال سے کچھ عرصہ پہلے، ہولی پروفٹ نے اپنے وصال سے نا کچھ ٹائم پہلے ایک لشکر روانہ کیا تھا اگینسٹ رومن امپائر، تو اس کا ہیڈ بھی حضرت اسامہ کو بنایا تھا۔ سمجھ آئی آپ کو بات کی کہ جو لاسٹ ایکسپیڈیشن ہولی پروفٹ نے روانہ کی تھی اس کا سپہ سالار بھی حضرت اسامہ کو بنایا تھا۔ سید المسلمین کس صحابی کا لقب ہے؟ سید المسلمین عمر بن العاص، شاباش۔ فاتح مصر کسے کہا جاتا ہے؟ فاتح مصر، فاتح مصر کسے کہا جاتا ہے؟ فاتح مصر عمر بن العاص کو ہی کہتے ہیں۔ بالکل سنبر ایسے ہی۔ اچھا اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کون سے ایسے تابعی تھے جنہیں بغیر دیکھے ہی صحابی کا لقب مل گیا تھا؟ بغیر دیکھے جنہیں صحابی کا لقب ملا ہے ان تابعی کا نام کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی، شاباش۔ تو شہباز آپ کو پتا ہے کہ حضرت اویس کرنی کو ہولی پروفٹ نے کیا لقب دیا تھا؟
Prophet peace be upon him gave the title of Khairut Tabi'in to Hazrat Awais Karni. Khairut Tabi'in. تابی پتہ نا آپ کو کسے کہتے ہیں؟ Khairut Tabi'in was the title of Hazrat Awais Karni. تابی معلوم ہے آپ کو کسے کہتے ہیں؟ شاباش. اچھا، حضرت علی کا ایک لقب تو ہے اسد اللہ، ایسے ہی ہے نا؟ حضرت علی کا ایک تو ٹائٹل ہے اسد اللہ. فاتح مصر حضرت عمر بن العاص کو کہتے ہیں. اچھا، حضرت علی کا ایک لقب تو اسد اللہ ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے ان کا ایک اور بھی جو ہے وہ لقب ہے، ان کا ایک اور لقب بھی ہے. ان کو نقیب اسلام بھی کہا جاتا ہے. نقیب اسلام. نقیب اسلام is the title of حضرت علی. اور حضرت علی کی کنیت کیا ہے؟ حضرت علی کی کنیت کیا ہے؟ ابو تراب. اور تراب کا لفظی معنی کیا ہے؟ شاباش. تراب کا مطلب کیا ہے؟ مٹی، ڈسٹ. نقیب اسلام بھی کہا جاتا ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہے رازدار رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ رازدار رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حذیفہ کو. حضرت حذیفہ بن الیمان کو کہا جاتا ہے رازدار رسول. اور ان کا لقب کیا تھا جواد؟ حضرت حذیفہ بن الیمان رازدار رسول، ان کا لقب کیا تھا؟ ان کا لقب تھا محرم رضائے نبوت. محرم رضائے نبوت. نعمان انگلش میں کہتے ہیں کہ what was the name of the companion of Prophet Muhammad who kept the secrets of him? خیر التابعین حضرت اویس کرنی کو کہتے ہیں کہ یہ تابعین میں بھی سب سے بہترین ہے. آپ کو پتہ ہے شیخ الاسلام کس صحابی کا لقب ہے؟ شیخ الاسلام.
Shaykh al-Islam is the title of which companion of Prophet Muhammad, peace be upon him? محرم جی میں آپ کو لقب بتا رہا تھا ان کا پورا جو ہے وہ ہے محرم رضائے نبوت. محرم رضائے نبوت. آپ کو پتہ ہے محرم جو ہے وہ رازدار کو کہتے ہیں نا. شیخ الاسلام is the title of حضرت ابو ذر غفاری. حضرت ابو ذر غفاری کو کہتے ہیں. اچھا افضل البشر افضل افضل البشر is the title of which companion? افضل البشر is the title of حضرت ابو بکر. اچھا آپ کو پتا ہے کہ what was the real name of حضرت ابو بکر؟ عبداللہ. افضل البشر یعنی کہ بشروں میں بشر آپ کو تو انسان کو کہتے ہیں نا کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان. تو عبد الرحمان واز ہز سن. ان کا نام عبداللہ تھا. اچھا ایک بڑے مشہور صحابی ہیں ان کو ہولی پروفٹ نے ذل شہادتین کا لقب دیا تھا. مطلب کہ ان کی گواہی دو لوگوں کی گواہی کے برابر ہوگی. آپ کو ان کا نام معلوم ہے؟ دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم گیو دی ٹائٹل آف ذل شہادتین ٹو وچ کمپینین؟ ٹو حضرت خزیمہ بنت ثابت. حضرت خزیمہ بن حضرت خزیمہ بن ثابت.
Qaimul Layl. Qaimul Layl was the title of which companion? قائمُ اللیل کہتے ہیں کہ پوری پوری رات قیام کرنے والا. جی قائمُ اللیل was the title of which companion? حضرت علی. حضرت علی کا لقب تھا قائم اللیل. اچھا خطیب الانبیاء میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے خطیب رسول اللہ کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ خطیب رسول اللہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ خطیب رسول اللہ is the title of حضرت ثابت بن قیس. ہولی پروفٹ کے ایک صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ ان کو کہا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہریرہ کا مطلب کیا ہے؟ ہریرہ کا مطلب کیا ہے؟ شاباش بلیوں والا. اور یہ تو ہولی پروفٹ نے ان کو لقب دیا تھا. آپ کو ان کا اصل نام معلوم ہے کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا تھا عدنان؟ What was the real name of حضرت ابو ہریرہ؟ پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا ہریرہ کا مطلب کیا ہے. ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلیوں والا. پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ ان کا اصل نام کیا تھا حضرت ابو ہریرہ کا. تو ان کا اصل نام تھا عبد الرحمان. اب سمجھ آئی عدنان کہ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا تھا؟ عبد الرحمان. اور ماشاءاللہ میری کلاس میں کچھ بچے بہت اچھے ہیں. وہ کہتے ہیں سر ابو ہریرہ تو مطلب یہ بلیوں کے باپ تھے. بھائی ویسے پیار سے لقب دے دیا ہولی پروفٹ نے کہ یہ بلیاں پالتے ہیں. تو عرب میں وہ نام دے دیا جاتا تھا کہ بھائی چلو ابو ہریرہ. یہ مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہن بلیاں دے ابو بھی نے. کہیں گلا کر دینی یار ساڑھے نال شغل لاندے انہوں سویر سویر اسی لبیا جہانگیر یہ ساڑھے نال شغل لا رہے. تو اب حضرت علی کا لقب میں نے بتایا ابو تراب. بھائی لقب تھا نا عرب میں. آپ کو پتا ہے کہ لقب تو پھر اسی طرح سے دے دیا جاتا تھا نا کہ حضرت علی کو کہا گیا ابو تراب مٹی والا کہ وہ مٹی میں لپٹے ہوئے سو رہے تھے. تو اچھا اور یہ کون سا بیج ہے؟ ایک سیکنڈ.
تو ثنا محمد آپ کرا دیں، ہے نا؟ ثنا محمد آپ خود کرا دیں نا؟ اچھا، تو اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا خطیب رسول اللہ حضرت ثابت بن قیس کا لقب ہے، حضرت ثابت بن قیس۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ ہولی پروفٹ کو گریو کے اندر اتارنے والے صحابی کا کیا نام ہے؟ ہولی پروفٹ کو لحد کے اندر اتارنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت طلحہ۔ تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت طلحہ کو بھی ہولی پروفٹ نے ایک لقب دیا تھا۔ What was the title of حضرت طلحہ؟ He was called نقیب انصار۔ He was called نقیب انصار۔ آپ کو پتا ہے who was femicide to Prophet Muhammad peace be upon him؟ نبی کریم کے ہم شکل کون سے صحابی تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر۔ حضرت مصعب بن عمیر۔ حضرت طلحہ کو نقیب انصار کہتے ہیں۔ ہوں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فاتح خراسان کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ فاتح خراسان۔ فاتح خراسان کسے کہا جاتا ہے؟ فاتح خراسان is the title of حضرت عبداللہ بن عامر۔ حضرت عبداللہ بن عامر۔ تو
گلریز ہولی پروفٹ کو قبر کے اندر حضرت ابو طلحہ نے اتارا تھا. حضرت ثابت بن قیس ہولی پروفٹ کے خطیب تھے. ان کی آواز بڑی بلند تھی، تو عبد الرسول ان کی آواز کیونکہ بہت زیادہ تھی، اسی لیے ان کو خطیب رسول مقرر کیا گیا کہ بھئی یہ اونچا اعلان کر سکتے ہیں. آمنہ، پتہ ہے کیا ہے کہ کچھ ایم سی کیوز میرے سامنے ہیں، کچھ مجھے اس سے ریلیونٹ یاد آ جاتے ہیں، تو میں آپ کو پھر وہ دونوں کروا دیتا ہوں. آپ لوگوں نے انگلش کمپوزیشن رکھی ہے نا؟ رکھی ہے نا انگلش کمپوزیشن؟ اتنی چھوٹی موٹی ٹرانسلیشن تو بندہ خود بھی کر لیتا ہے. تو یہ تو بالکل ہی بیگ ہے کہ سر اس کو انگلش میں کیا کہیں گے. آئے نا پھر نوا میں ہم اے فار ایپل بھی سٹارٹ کرتے ہیں. وہ ظالم لوگوں بندے کو ویسے ہی دیکھتے ہوئے ایک دو ایم سی کیوز یاد آ جاتے ہیں کہ چلو یار یہ بھی پتہ بتاتا چلے. نہ سر جی تسی ہن دسو کہ قبر میں اتارنے کو کیا کہتے ہیں. تو بندہ خود ہی تھوڑا سا پیپر پہ لکھ لیتا ہے، مینج کر لیتا ہے. اتنا تو وہ ہونا چاہیے. انگلش کمپوزیشن میں ٹرانسلیشن ہے نا. تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ. اچھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ کی جو ٹریٹی لکھی تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ روڈ دا ٹروس آف حدیبیہ. حضرت علی نے. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قبیلہ مخزوم سے. حضرت خالد بن ولید کا تعلق تھا بنو مخزوم سے. اور امین بنو مخزوم واز فیمس بیکاز آف گوریلا وارفیئر. قبیلہ بنو مخزوم گوریلا وارفیئر کی وجہ سے مشہور تھا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت خالد بن ولید کو گوریلا ٹیکٹس بہت زیادہ آتے تھے. اچھا، ہولی پروفٹ کا تعلق تھا قبیلہ بنو ہاشم سے. آپ کو پتا ہے حضرت عمر کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ حضرت عمر کا تعلق تھا قبیلہ بنو ادی سے. اور قبیلہ بنو ادی کس وجہ سے مشہور تھا؟ سفارت کاری کی وجہ سے. اچھا، ہولی پروفٹ کے
جن چچا نے اسلام قبول کیا ان کا نام تھا حضرت حمزہ. آپ کو پتا ہے حضرت حمزہ نے اسلام کب قبول کیا؟ حضرت حمزہ نے اسلام کب قبول کیا؟ پانچ نبوی کو. پانچ نبوی کو. آپ کو پتا ہے کہ پولیس کا محکمہ سب سے پہلے کس نے قائم کیا؟ پولیس کا محکمہ سب سے پہلے حضرت عمر نے قائم کیا. اسلامی ریاست کے اندر سب سے پہلی ریگولر آرمی کی بنیاد کس نے رکھی؟ ریگولر آرمی واز اسٹیبلشڈ بائی کیلف عمر. حضرت عمر نے شورا کو دو ہاؤسز میں ڈیوائیڈ کیا تھا. میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا بھی تھا کہ حضرت عمر نے شورا عام اور شورا خاص بنائی تھی. ایسے ہی ہے نا؟ یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے. شورا عام. اچھا, who was the killer of Caliph Umar? Who was the killer of Caliph Umar? حضرت عمر کے قاتل کا نام کیا تھا؟ ابو لولو فیروز. اور who was the killer of حضرت علی؟ حضرت علی کے قاتل کا کیا نام تھا؟ حضرت علی کے قاتل کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم. عبد الرحمن ابن ملجم. اچھا, خلافت راشدہ میں سب سے زیادہ لمبے عرصے تک رول کس نے کیا ہے؟ The longest tenure of which caliph is? حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی نے 12 سال رول کیا. حضرت عمر فاروق نے صرف 10 سال کیا. خلفائے راشدین میں سب سے لمبے عرصے تک رول کس نے کیا تھا؟ یہ سوال تھا اور اس کا جواب ہے حضرت عثمان غنی. ارم ٹھیک ہو گیا؟ حضرت عثمان غنی, کیونکہ انہوں نے 12 سال رول کیا. حضرت عمر کے قاتل کا نام تھا ابو لولو فیروز. حضرت علی کے قاتل کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم.
اور پہلی ریگولر آرمی نائلہ حضرت عمر فاروق نے بنائی تھی. ٹھیک ہو گیا. حضرت علی کو جی جی حضرت علی کو کس نماز کے وقت شہید کیا گیا؟ ڈیورنگ فجر پریئر. اچھا، مدینہ واز میڈ دا کیپٹل آف اسلامک اسٹیٹ. وہ چینج دا کیپٹل. مدینہ کو نبی کریم نے اسلامی ریاست کا کیپٹل بنایا تھا، اسے کس نے چینج کیا؟ حضرت علی نے. اور حضرت علی نے کیپٹل کدھر شفٹ کر دیا تھا؟ حضرت علی شفٹڈ دا کیپٹل ٹو کوفہ. یہ کچھ جو ہے وہ صحابی رسول کے حوالے سے ایم سی کیوز تھے، اور میں نے کوشش کی کہ آپ کو میکسیمم کروا دوں، کیونکہ صحابہ کے حوالے سے بھی ایک دو جو ہے وہ آ جاتے ہیں پیپر میں. تو اس کے بعد پھر ہم باقی دیکھ لیتے ہیں. غزوات تو ہم نے کر لی ہیں نا. آئی گیس غزوات ہم کر چکے ہیں. تو اب ہم جو ہے وہ کلچر اینڈ سیولائزیشن اور اس پورشن میں سے بھی کچھ کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈوم آف راک ایک بڑی فیمس بلڈنگ ہے فلسطین میں، وہ کس نے بنوائی تھی؟ وہ کنسٹرکٹڈ، وہ بلڈ ڈوم آف راک. یہ مسجد اقصی کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا، وہ نیلے سے کلر کی ایک بلڈنگ ہے، نیلے سے کلر کے شیشوں والی، جس کی تصویر بھی آ جاتی ہے.
ڈوم آف راک عبد الملک بن مروان نے، عبد الملک بن مروان سب سے پہلے اسلامک کرنسی، مسلم کرنسی کس کے دور میں شروع ہوئی؟ مسلم کرنسی کا آغاز کس کے دور سے ہوا؟ عبد الملک بن مروان کے دور سے۔ عبد الملک بن مروان نے سب سے پہلے یہ جو دینار ہیں ان کے اوپر کلمہ لکھوایا، اپنا نام بھی لکھوایا۔ سب سے پہلے اس نے اسلامک کرنسی کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے جو مسلمز تھے وہ رومنز اور پرشینز کی کرنسی کو استعمال کرتے تھے۔ ڈوم آف راک فلسطین میں ہے۔ عبد الملک بن مروان عدنان، یہ واقعہ کربلا کے بعد کی بات ہے، جب دوبارہ امید جو ہے وہ سیریا کے اندر رول کو گین کر رہے تھے۔ تو سب سے پہلے سیریا کے اندر پھر یزید نے جب مر گیا، اپنے بیٹے کو بنایا، اس کے بیٹے نے سٹیپ ڈاؤن کر دیا، تو امید جو ہے وہ پھر ڈاؤن فال کا شکار تھے۔ تو پھر مروان بن حکم نے جو ہے وہ سب سے پہلے سیریا کے اندر رول کو ریسٹور کیا۔ پھر یہ اس کا بیٹا تھا عبد الملک بن مروان۔ اچھا، تو آپ کو پتا ہے کہ رولر آف پرشیا واز کالڈ، رولر آف پرشیا واز کالڈ کسرا۔ رولر آف پرشیا واز کالڈ کسرا اینڈ رولر آف روم واز کالڈ کیسر یا سیزر۔ مجدد الف ثانی آپ لوگوں کو پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ عدنان، کسے کہتے ہیں مجدد الف ثانی؟ مجدد الف ثانی کہتے ہیں شیخ احمد سرہندی کو۔ آپ لوگوں کو پتا ہے مجدد الف اول کسے کہا جاتا ہے؟ مجدد الف ثانی تو کہتے ہیں نا شیخ احمد سرہندی کو، مجدد الف اول کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو۔ مجدد کہتے ہیں دین کی جی تجدید کرنے والا، مطلب کہ دین اسلام کو اس کی اوریجنل حالت میں بحال کرنے والا۔ آپ کو پتہ ہے جنگ جمل کن کے درمیان لڑی گئی تھی؟ جنگ جمل کن کے درمیان لڑی گئی تھی؟ عمر بن عبد العزیز، ان کو کہا جاتا ہے مجدد الف اول۔ اور جنگ جمل واز فاٹ بٹوین حضرت عائشہ اینڈ حضرت علی۔ اسی کو ہم فرسٹ مسلم سول وار بھی کہتے ہیں۔ معاویہ، آپ کو بات کی سمجھ آئی کہ اسی کو ہم فرسٹ مسلم سول وار بھی کہتے ہیں کہ یہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ظاہر کہ مسلمانوں کے خلاف آ گئے تھے۔ تو آپ لوگوں کو جمل کا مطلب معلوم ہے؟ واٹ از دا میننگ آف جمل؟ از کیمل۔
शाबाश. Battle of Siffin was fought. Battle of Siffin was fought. जमल का मतलब ऊंट है, कैमल है. जमल का मतलब क्या है सैयदा? ऊंट, कैमल. अच्छा, बैटल ऑफ सिफीन वाज फॉट बिटवीन हजरत अली एंड हजरत मुआविया. अच्छा, जंगे नहरवान आपको पता है किसके दरमियान लड़ी गई? बैटल ऑफ नहरवान. हजरत अली और खारजियों के दरमियान. शाबाश रमीज, हजरत अली और खारजियों के दरमियान. बैटल ऑफ नहरवान. तो इसके बाद फिर हम देखते हैं. हम्म, अच्छा, मुसलमानों ने हबशा में हिजरत की. आपको मालूम है कि जिस बादशाह ने मुसलमानों को असाइलम दिया था, व्हाट वाज हिज नेम? नजाशी का नाम क्या था जिसने मुसलमानों को पनाह दी थी? नजाशी का नाम क्या था? नजाशी वाज द टाइटल. इकरा. नजाशी वाज द टाइटल. तो उसका नाम क्या था जिसने मुसलमानों को पनाह दी थी? असमाहा. असमाहा. ASMAHA. असमाहा. चलें जी, अब आप लोग ब्रेक कर लें, फिर इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं. जी, असमाहा उस नजाशी का नाम था जुनेद, जिसने मुसलमानों को पनाह दी थी. कैसर वाज द टाइटल ऑफ रोमन एम्परर. 10-15 मिनट की कार में, उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं.
جو ہے وہ کلچر اینڈ سویلائزیشن کے MCQs پڑھ رہے تھے. تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پردے کا حکم, دا آرڈر آف حجاب فار مین اینڈ وومن واز ریویلڈ ان, پردے کا حکم کب جو ہے وہ نازل ہوا ہے؟ 4 ہجری میں. 4 ہجری میں. The first woman who embraced Islam was حضرت خدیجہ. ایسے ہی ہے نا کہ حضرت خدیجہ was the first woman who embraced Islam. آپ کو پتا ہے سیکنڈ وومن کون تھی؟ Who was the second woman who embraced Islam was حضرت ایمن. حضرت ایمن. حضرت ایمن was the second woman who embraced Islam. Who was the first Muslim woman martyr? اسلام کی پہلی خاتون شہید کا کیا نام ہے؟ حضرت سمیہ. وراثت کے احکامات کہ عورتوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے کس صورت میں آئے ہیں؟ وراثت کے احکامات سورہ نساء میں آئے ہیں. چار ہجری میں منزہ. اسلامی ریاست میں رہنے والی اقلیتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلامی ریاست میں رہنے والی اقلیتوں کو ذمی کہتے ہیں. مدینہ میں کتنے یہودی قبیلے آباد تھے؟ مدینہ میں کتنے یہودی قبیلے تھے؟ 3. آپ کو ان کے نام معلوم ہے؟ بنو نزیر، بنو کینکا اور بنو قریظہ. بنو قریظہ، بنو کینکا اور بنو نزیر. ہولی پروفٹ نے مدینے کے یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کا کیا نام تھا؟ پوچھنا ذمی کہتے ہیں. ذمی. شاباش. چارٹر آف مدینہ. مواخات مدینہ آپ نے یاد رکھنا ہے. مواخات مدینہ تھا ذیشان بٹوین انصار اینڈ مہاجرین. میثاق مدینہ یا پیکٹ آف مدینہ تھا جس میں تمام مسلمز اور یہودی بھی شامل تھے.
قرآن پاک کی کس آیت کے اندر، قرآن پاک کی کون سی صورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مائنورٹیز کی عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کرنے کا کہا ہے؟ اللہ prohibits to demolish their places of worship. In which surah? سورہ حج، سورہ حج کی ورس نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ نے زناش ان کی عبادت گاہوں کو ڈسٹرائے کرنے سے روکا ہے، اور اسلامی ریاست میں رہنے والے اقلیتوں کو ذمی کہتے ہیں۔ ذمی از این عربک ورڈ مینز ریسپانسبلٹیز، ذمہ داری۔ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ام الخیر کہ سورہ حج اور سورہ حج کی ورس نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت گاہوں کو بھی ڈسٹرائے کرنے سے منع کیا۔ اس کے بعد پھر مزید ہم دیکھتے ہیں تو نان مسلم سے اسلامی ریاست میں جو ٹیکس لیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جزیہ، انگلش میں اسے پول ٹیکس بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نگہت ہم مزید دیکھتے ہیں تو سورہ حج ایک مسلمان کس کو ناحق قتل کرنے پر جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ پروفٹ پیس بی اپون ہم کے مطابق a Muslim can never feel the fragrance of Jannah just because killing of a non-Muslim، کہ جو کسی اقلیت کو ناحق قتل کرتا ہے، ہولی پروفٹ کہتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ یہ آپ کے سی ایس ایس کے ایم سی کیوز میں آ چکا ہے۔ یروشلم کس کے دور میں فتح ہوا مبشر؟ یروشلم was conquered during the reign of Caliph عمر۔ حضرت عمر کے دور میں یروشلم فتح ہوا۔ یروشلم was conquered during the reign of Caliph عمر۔ مسلمانوں نے کس لڑائی میں رومنز کو شکست دی؟ مسلمز ڈیفیٹڈ رومنز ان وچ بیٹل؟ بیٹل آف یرموک۔ ویری گڈ رمیز، بیٹل آف یرموک۔ جنگ یرموک میں
مسلمانوں نے رومن امپائر کو شکست دی. اچھا آپ کو پتا ہے کہ کنکرر آف کانسٹینٹینوپل کسے کہا جاتا ہے؟ کنکرر آف کانسٹینٹینوپل. کنکرر آف کانسٹینٹینوپل. یرموک واز اے بیٹل. شاباش. سلطان محمد فاتح. سلطان محمد فاتح was the conqueror of Constantinople. ٹیپو سلطان کہاں سے آ گیا؟ سلطان محمد فاتح. اور یہ آٹومن کی بات ہے. تسی کی تو اپنا ٹیپو سلطان چوک کے لے آئے ہو. ہیلو جی یہ تو گلا چل رہی ہیں سلطان محمد فاتح دی. یہ اپنا ٹیپو سلطان لئی پھر دیں یار. تو تھینک یو نعمان. اچھا اس کے بعد پھر مزید ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار کہاں ہے؟ شاباش. استنبول کے پاس ٹرکی. استنبول ٹرکی. آپ کو پتا ہے کہ سندھ مسلمانوں نے کب فتح کیا تھا؟ وین مسلم کنکرڈ سندھ؟ 712 میں. اور اسپین انہوں نے کب فتح کیا ہے؟ وین دے کنکرڈ اسپین؟ in 711. Who was the conqueror of Spain? Who was the conqueror of Spain? طارق بن زیاد. طارق بن زیاد کا تعلق کہاں سے تھا؟ طارق بن زیاد واز اے بربر سلیو. بربر ان کا قبیلہ تھا اور یہ افریقہ کے پاس جو ایک افریقہ کا یوں سمجھیں کہ لاسٹ ایک جو ہے وہ اسٹیٹ ہے موراکو اس کے پاس آباد تھا. اینڈ who was the governor? Who was the governor of Africa at that time? Musa bin Nusayr. Musa bin Nusayr was the governor of Africa جب طارق بن زیاد نے اسپین پر حملہ کیا. آپ کو پتا ہے کہ فاتح افریقہ کسے کہا جاتا ہے؟ افرا موسیٰ بن نصیر. تو فاتح افریقہ کسے کہا جاتا ہے زناش؟ فاتح افریقہ میشل کہتے ہیں عقبہ بن نافع. عقبہ بن نافع.
Uqba bin Nafi was the conqueror of Africa. اچھا، اب ہم تھوڑے سے ذرا ایم سی کیوز مسلم سائنٹسٹ کے حوالے سے بھی پڑھ لیتے ہیں. تو علی، آپ کو پتا ہے کہ مسلم سائنٹسٹ کے حوالے سے بھی ایم سی کیوز ہمارے کچھ آ جاتے ہیں. یہ تو بلکہ آپ کی جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کے پورشن میں بھی آ جاتے ہیں، اور کچھ آپ ذرا سی ایس ایس کے پاس پیپرز دیکھیں گے تو اس میں بھی آئے ہوئے ہیں نا. تو تھوڑا سا ذرا مسلم سائنٹسٹ کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وچ مسلم سائنٹسٹ observe the circulatory system in body. بالکل نایاب ہوتے ہیں لیکن سارے نہیں ہوتے ہیں. Which Muslim scientist observed the circulatory system in human body was Abu Nafis. Was Abu Nafis. آپ کو پتا فادر آف کیمسٹری کسے کہا جاتا ہے؟ جابر بن حیان کو. اور جابر بن حیان نے کیا ڈسکور کیا تھا؟ جابر بن حیان ڈسکورڈ سلفیورک ایسڈ. ہوئے ہوئے کیا اردو لکھی ہے تیزابی شوربہ. قربان قربان بھائی، یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ نے اردو میں ٹاپ کرنا ہے. تیزابی شوربہ محفل بنا دی. چلو اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ بھائی سلفیورک ایسڈ یا H2SO4، لیکن یہ جو تیزابی شوربہ ہے یہ تو کمال ہے. تو خیر، آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا، تھینک یو میں دنیا کا سب سے پہلا 360 ڈگری پر میپ کس نے بنایا تھا؟ الادریس. الادریس واز ایکسپرٹ ان جیوگرافی. آپ کو پتا ہے کہ ڈایامیٹر آف ارتھ سب سے پہلے کس نے میئر کیا ہے؟ ڈایامیٹر آف ارتھ واز میئرڈ بائی البیرونی. البیرونی کی فیمس بک کا نام کیا ہے؟ البیرونی کی فیمس بک کا نام ہے کتاب الہند. کتاب الہند واز دا فیمس بک آف البیرونی. ابن بیتار. ابن بیتار was a famous Muslim scientist and he was expert in
Ibn Betar was a famous Muslim scientist and he was expert in botany. Ibn Betar was expert in botany. आपको पता है कि अल राजी was a famous Muslim scientist and he was expert in Al Razi was a famous Muslim scientist and he was expert in surgery. He was expert in surgery. Al Razi was expert in surgery. आपको पता है उमर खयाम was a famous scientist. Umar Khayyam was a famous scientist and he was famous because of Umar Khayyam was a famous scientist and he was famous. इसने दो तीन काम किए थे अब आपने याद रखना है. He was a famous astronomer. नंबर 2 इसने कैलेंडर भी बनाया था और नंबर 3 इसने मेजरमेंट ऑफ सोलर ईयर भी किया था. अब ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है उमर खयाम की. एस्ट्रोनॉमी, मेजरमेंट ऑफ सोलर ईयर और फॉर्मेशन ऑफ अ कैलेंडर. इस्लामिक कैलेंडर भी उमर खयाम ने बनाया था. डायामीटर सबसे पहले जो है वो अल बेरूनी ने मैयर किया था. निगत अल बेरूनी. अच्छा, ज्योग्राफी में अल इदरीस वाज एक्सपर्ट. Who was the father of algebra? Who was the father of algebra?
मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। Father of algebra was Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Baitul Hikmah was called House of Wisdom. Baitul Hikmah, आमरा बैतुल हिकमा हाउस ऑफ विजडम को कहते हैं। और बैतुल हिकमा के अंदर ना ये बुक्स को ट्रांसलेट किया करते थे। आपको मालूम है बैतुल हिकमा बगदाद के अंदर किसने कायम किया था? शाबाश। बैतुल हिकमा। अच्छा, बैतुल हिकमा, इसके अंदर जो है वो लाइब्रेरी बनाई गई, बुक्स को जो है वो ट्रांसलेट किया जाता था। ये बनाया था हारून और रशीद ने। हारून और रशीद ने। बैतुल हिकमा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हारून और रशीद। बगदाद के अंदर। अबू अली सीना वाज एक्सपर्ट इन। अबू अली सीना वाज एक्सपर्ट इन मेडिसन। अबू अली सीना वाज एक्सपर्ट इन मेडिसन। आपको मालूम है कि इनकी फेमस बुक कौन सी थी जो यूरोप की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती रही है? अल कानून फिल तिब। अल कानून फिल तिब। शाबाश, द कैनन ऑफ मेडिसन। अच्छा, इसके बाद फिर हम देखते हैं कि बगदाद। was the capital of अब्बासिड डायनेस्टी। आपको पता है कि बगदाद को स्टैब्लिश किसने किया था?
Baghdad was established by Al-Mansur. शाबाश, कैलिफ अल मंसूर. Baghdad was established by Caliph al-Mansur. स्पेन के अंदर बड़ी मशहूर मस्जिद थी ग्रैंड मॉस्क ऑफ कार्डोबा. आपको पता है वो मस्जिद किसने बनवाई थी? ग्रैंड मॉस्क ऑफ कार्डोबा वाज बिल्ट बाय अब्दुल रहमान अव्वल. अब्दुल रहमान अव्वल. ग्रैंड मॉस्क ऑफ कार्डोबा. ग्रैंड मॉस्क ऑफ कार्डोबा, मस्जिद कुर्तबा. आपको पता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ लास्ट अब्बासिड कैलिफ? आखिरी अब्बासी खलीफा का नाम क्या था? What was the name of last Abbasid Caliph? Last Abbasid Caliph था मुतसिम बिल्ला. Mustasim Billah was the last Abbasid Caliph. Mustasim. और इसके बाद फिर इंजीनियर, ये मैं आपका सेकंड दफा कमेंट पढ़ रहा हूं तो आपको पता है कि फॉल ऑफ बगदाद कब हुआ है? चलें बस आज इतना ही कर लेंगे, बस ये फॉल ऑफ बगदाद देख लें, उसके बाद आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. अच्छा, मुझे ना शुहाब कहता है कि सर आज की क्लास जो है वो बड़ी बोरिंग है, तो मैंने उसे कमेंट में भी लिख के यही भेजा. मैंने कहा यार हर दफा एंटरटेनमेंट नहीं होती, कुछ सख्त किस्म की एमसीक्यूज और ड्राई किस्म